بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج آپ لوگ نئے سبجیکٹ میں میرے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں سوشیالوجی 301 میں انٹروڈکشن ٹو سوشل ورک. یہ سبجیکٹ بھی ایسا ہے جو شاید آپ لوگوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. فرسٹ ہم آپ لوگ پڑھیں گے. پہلے جو بچے پہلے سے میرے ساتھ ہیں، جو پہلے دوسرے پچھلے سیمسٹرز میں یا اس سیمسٹر میں جو اس سبجیکٹ میں جو مجھ سے ہیلپ آؤٹ لیتے رہے ہیں یا جو میرے لیکچر سنتے رہے ہیں، تو ان کو تو پھر میں کیا تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے آپ جو ہے وہ شروع سے میرا ساتھ دے رہے ہیں. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ویلکم کرتی ہوں کہ وہ بھی اس جرنی میں اب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. مجھے نا ویسے ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہے تھے، مجھے نا واٹس ایپ گروپ میں جب جو ہے نا ہمارے ٹیوشن گروپ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میم آپ کے نا گروپ کا نام اصل میں 4x4 GPA ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 2 کنزیکٹیو سیمسٹرز میں ان کا بھی ماشاءاللہ سے 4x4 GPA آیا ہے. وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ لیکچرز سننے کے بعد کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ پہلے کے جو تھا نا ایک سیمسٹر تو اس میں بڑے گھبرائے ہوئے اسٹوڈنٹس تھے کہ سارے پہلے سیمسٹر میں تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اسٹڈی کرنی ہے. آج ہم لوگ جب سوشیالوجی 301 پڑھیں گے تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم لوگ یہ چیزوں کو جو ہے ہم لوگ ایزی کرتے جائیں گے. تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو سوشل ورک. اس میں کورس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کی ہسٹری پڑھیں گے، فلاسفی پڑھیں گے، پاکستان میں سوشل ورک کیسے، اس کی اسلامک ویلیوز، پروفیشنل کون سا سوشل ورک کیا ہوتا ہے، والنٹری سوشل ورک کیا ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز کون کون سے ہوتے ہیں، سوشل ورکر کا رول کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ماڈرن کنسیپٹ جو ہے نا سوشل ورکرز کا، سوشل ورک کا جو ماڈرن کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ورک پریونٹیو ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بری چیزوں سے بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا چیزیں ہیں آپ لوگ پریونٹ کریں گے تو آپ لوگ مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. کیوریٹو بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کسی پرابلم کا سامنا ہے، کسی ڈیزیز کا سامنا ہے، کسی پرابلم کا سامنا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو کیور کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں. ریہیبلیٹیٹیو بھی، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، وہ نئے سرے سے جا کے کسی لائف کو شروع کروانا، وہ بھی سوشل ورک کا ماڈرن کنسیپٹس میں شامل ہے. تو یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں بھی آتا ہے اور آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ ماڈرن کنسیپٹ آف سوشل ورک کیا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ 3 پوائنٹس ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں. سوشل ورک کے اگر آپ لوگ میتھڈس کی بات کریں تو یہ میتھڈس بھی آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن میں آتے ہیں اور MCQs میں بھی آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. پرائمری میتھڈز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں سیکنڈری میتھڈز ہوتے ہیں. جو پرائمری میتھڈز ہیں اس میں سوشل کیس ورک آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ ایز این انڈیویجول کسی کو ایز اے کیس لیتے ہیں، اس کے بارے میں پوری اسٹڈی کرتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سوشل گروپ ورک بھی آتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ گروپ کی فارم میں جو ہے نا گروپس بنائے جاتے ہیں سوشل ورک ایجنسیز میں، اور وہ گروپس کی فارم میں جو ہے نا وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کمیونٹی لیول پہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا، پوری کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا. یہ جو 3 ہیں یہ ہمارے پرائمری میتھڈز ہوتے ہیں. لیکن جو سیکنڈری میتھڈز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن. آپ لوگ خود دیکھیں کہ ایک ایڈمنسٹریشن بنائی جاتی ہے، پوری ایک انتظامیہ ہوتی ہے جو سارے سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے. تو اس کو سیکنڈری میتھڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سوشل ورک میں شامل نہیں، یعنی کہ کسی بندے کے لیے آپ سوشل ورک کر رہے ہیں تو اس سے جا کے وہ کانٹیکٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا بیک دا ڈور وہ رہ کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سوشل ریسرچ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، سیکنڈری میتھڈ ہے یہ بھی. سوشل ایکشن بھی جو ہے وہ ایک سیکنڈری میتھڈ ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل ورک کی سیٹنگز کون کون سی ہوتی ہے، فیلڈز کون سی ہوتی ہیں سوشل ورک کی. تو مختلف قسم کی فیلڈز ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کا میڈیکل سوشل ورک آ جاتا ہے، اسکول سوشل ورک آ جاتا ہے. میڈیکل سوشل ورک جیسے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. اسکول سوشل ورک جو آپ لوگوں کے اسکول لیول پہ جو بچوں کے پاس جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. یوتھ ویلفیئر یعنی کہ نوجوانوں کے لیے، وومن ویلفیئر عورتوں کے حقوق کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے. چائلڈ ویلفیئر بچوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے. جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کام کیا جاتا ہے. جو معذور ہوتے ہیں، جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، جو ایجنگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سوشل ورک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آگے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اس جو سبجیکٹ میں یہ اسٹڈی کریں گے. ہم اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کیا سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سارے. یہ آپ لوگوں کے ویسے لانگ شارٹ میں نہیں آتے، یہ آپ لوگوں کے اس میں سے ایک MCQs آتا ہے کہ انڈرسٹینڈ دا ہسٹری اینڈ فلاسفی آف سوشل ورک از دا لرننگ آؤٹ کم آف دا کورس. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں یہ لائن آتی ہے، آپ لوگوں نے یہ والی یاد کر لینی ہے. باقی سوشل ورک کیا کرتا ہے، آپ کو اویئرنیس دیتا ہے سوشل ورکرز کے بارے میں. کرٹیکلی آپ لوگوں کو اینالائز کرنا سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو کیسے اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے کیسے دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کیسے آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ سوشل ورک آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے پازیٹیو سوشل چینج لانا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی ڈیلی لائفس کو کیسے آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے، آپ لوگوں نے پرسنلی اپنی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، چاہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بیہیویئرس کو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں،
ریلیشنشپ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی ریلیشنشپ کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سے کیسے دیکھتے ہیں, پریکٹیکلی آپ لوگ ریلیشنشپس کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک فریم ورک بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ایک جو ہے نا ایک فریم ورک سیٹ کرنا ہے, اور پھر آپ کو ایک نالج پرووائڈ کرتا ہے, آپ لوگوں کو اسکلس سکھاتا ہے, آپ لوگوں کو پرنسپلس بتاتا ہے کہ اس کی بیس پہ آپ لوگ اپنی فیملیز کو, اپنی کمیونٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ آپ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ریسرچ میں کیسے اپنی اسکلس کو یوز کر سکتے ہیں, پریکٹس میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. پالیسی میکنگ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے سوشل ورکرز کی, وہ پالیسیز بنانا ان کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. وکالت بھی کی جاتی ہے, یعنی کہ کسی کے بہاف پہ بات کی جاتی ہے جو خود اپنے لیے نہیں بول سکتے, تو یہ ساری چیزیں سوشل ورکرز جو ہے وہ کرتے ہیں. جب ہم لوگ سوشل ورک کی آگے ڈیفینیشنز دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں پوچھتے ہیں. وہ ایسے پوچھتے ہیں کہ ڈیفائن سوشل ورک ایز اے پروفیشنل ایکٹیویٹی, تو اس میں آپ نے پھر یہ پیراگراف لکھنا ہے. ایز اے پروفیشنل ایکٹیویٹی اگر ہم لوگ دیکھیں تو سوشل ورک ایک ایسا کام ہے جو انڈیویجولس کی یا گروپس کی یا کمیونٹیز کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ جو گروپس ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ سوسائٹی میں فنکشن کر سکیں, اور سوسائٹی کی کنڈیشنز کو جو ہے نا کمیونٹیز کے لیے, گروپس کے لیے سوشل ورک فیوریبل بناتا ہے تاکہ وہ اپنا گول حاصل کر سکے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ وہ گول اٹین نہیں کر سکتے. تو سوشل ورکرز اس قابل بناتے ہیں آپ لوگوں کی, آپ کی کیپیسٹی کو انہانس کرتے ہیں, اور سوسائٹی کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایسی کنڈیشن سوسائٹی میں بنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اپنا گول اٹین کر سکیں. اگر ہم لوگ سوشل ورک کو ایز اے فیلڈ ڈیفائن کرنا چاہیں نا, تو اس کا یہی ہم لوگ ایز اے فیلڈ اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ ہماری جتنی بھی فیلڈز ہوتی ہیں نا, اس میں ہیومن سروسز کی جو فیلڈ ہوتی ہے یہ اس میں آتی ہے, جس میں آپ لوگ گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ بھی آپ لوگ دیتے ہیں. آپ لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سوشل ورک ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سروس ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, جو کہ فیملیز کے اور انڈیویجولس کی ضرورتوں کے اوپر فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے. اگر ہم لوگ ایز اے پریکٹس اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو یہ ایکیڈیمک ڈسپلن, اس میں اپنے ڈسپلنز ہوتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں, آپ چینج کو پروموٹ کرتے ہیں, سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. یہ ایسی ایک پریکٹس ہے کہ یہ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے, چینج کو پروموٹ کرتی ہے, سوشل جسٹس کے پرنسپلس کو پروموٹ کرتی ہے, ہیومن رائٹس کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسانوں کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں, پورے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان لوگوں کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کے لیے وہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس فیلڈ میں جتنی بھی ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں اس کے حساب سے بھی یہ کام کرتی ہیں. سوشل ورک کو اگر آپ لوگ ایز اے پریکٹیکل پروفیشن دیکھیں تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو لوگوں کی ضرورت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کی پرابلمس کو سمجھا جا سکے, اور پھر ان کو جو ریسورسز یا جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی میچنگ کروائی جائے, ان کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ ایک ہیلدی اور ایک پروڈکٹیو لائفز گزار سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ایز اے اپلائڈ سوشل سائنس اگر ہم لوگ سوشل ورک لیں تو ایز این اپلائڈ سوشل سائنس یہ ایک ایسی سائنس ہے جو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی نفسیاتی طور پہ جو اپنے فنکشنز ہیں ان کا ایک افیکٹو ایک بہترین لیول اچیو کر سکیں, حاصل کر سکیں, اور اس کے بعد سوسائٹی میں ایسے چینجز کرتی ہے یہ والی سائنس تاکہ لوگوں کی ویل بینگ کو انہانس کیا جا سکے. ایز اے پروفیشن اگر ہم لوگ اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مین کنسرن ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ ایڈجسٹمنٹ کرانا تاکہ اس انسان کی سوسائٹی میں جو وہ فنکشن کرنا چاہتا ہے, ہر انسان کا سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تاکہ اس فنکشننگ کو ہم لوگ انہانس کر سکیں. سوشل ورک کا یہ جو پروفیشن ہے یہ سوشل چینج کو پروموٹ کرتا ہے, آپ لوگوں کی جتنی بھی انسانوں کے ریلیشن شپس میں جتنی بھی پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں اس کو سالو کرتا ہے, آپ لوگوں کو امپاورمنٹ کرتا ہے, آپ لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پرابلمس خود سالو کر سکیں. اس کے علاوہ لوگوں کی آزادی کے لیے بھی کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کی جو بھلائی ہے اس کو انہانس کیا جا سکے. انسان کے جو بیہیویئر ہیومن بیہیویئر کی جتنی تھیوریز ہوتی ہیں نا, انسان کے بیہیویئر کے بارے میں مختلف قسم کی تھیوریز ہیں اور مختلف قسم کی سوشل سسٹمز ہیں, تو ان سارے سسٹمز کو ان ساری تھیوریز کو استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک جہاں کسی بھی بندے کی انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو سوشل ورک اس میں انٹروین کر کے اس میں مداخلت کرتا ہے تاکہ جو انسان ہے وہ بہتر طور پہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. ہیومن رائٹس کے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوشل جسٹس کی جو بات آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے, انسانوں کو اس کے حقوق دینے چاہیے, یہ ایک بنیاد ہے ہمارے سوشل ورک کی. اگر ہم لوگ اس کے کریکٹرسٹکس کی بات کریں
تو یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں آتے ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے تو آپ لوگ پھر اس کو خود بھی لکھ سکیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے نا ایک چابی ہے سوشل ورک پروسیس کی, یعنی کہ جو سوشل ورک پروسیس کر رہے ہیں اور جن کے لیے سوشل ورک کیا جا رہا ہے, جب تک ان میں ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوگا تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. زیادہ تر ایسے سوشل ورکرز ہوتے ہیں جو ایجنسی سیٹنگز میں, یعنی کہ پوری ایجنسیاں بنی ہوتی ہیں سوشل ورک کرنے کے لیے, اس میں وہ کام کرتے ہوتے ہیں سوشل ورکرز. ان سوشل ورکرز کا بیسک جو مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹس کی ہیلپ کر سکیں, ہم لوگ اس حد تک کلائنٹ کی ہیلپ کریں کہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہو جائے, یا ہم لوگ کمیونٹی کی اتنی ہیلپ کر سکیں کہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہو جائے. ٹریڈیشنلی سوشل ورکرز اپنی مختلف قسم کی سروسز دیتے ہیں, فیملیز کو بھی دیتے ہیں, اور اگر 1 to 1 میں سے کسی کو ایک انسان کو چاہیے تو اس کو بھی وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمیشہ یہی فوکس کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی ٹوٹیلٹی اور ہولنس پہ, یعنی کہ آپ لوگ کسی انسان کے لیے کام کریں تو اگلے بندے کی پرسنالٹی میں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بہتر انداز میں اس کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھ کے آپ لوگ بات کرتے ہیں. سوشل ورک اس بات پر زور دیتا ہے کہ فیملی کی کیا امپورٹنس ہے اور ہمیں کیسے اپنی بیہیویئرز کو چینج کرنا چاہیے اگر ہم اپنی فیملی کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے علاوہ سوشل ورک آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونٹی میں جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, اور کیسے آپ لوگوں نے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. کمیونٹی کے ریسورسز فار ایگزامپل جیسے پانی ہے نا, یہ ایک ریسورس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جگہ جگہ پانی جو ہے نا وہ نمکین ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو یہ سوشل ورک والے کیا کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں جا کے فلٹرس لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سپروائزری پروسیس بھی یہ یوز کرتے ہیں, یعنی کہ بعد میں پوری ایک سپروائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پورے کام کو, پورے پروسیس کو دیکھتے ہیں, تاکہ آپ جو ہے نا ورکرز کو جو ان ایکسپیرینس ورکرز ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کیا جا سکے, ان کو ڈائریکشن دی جا سکے, تاکہ کنٹینیولی جو ہے نا وہ سارے ورکرز کنٹینیولی گرو کریں, ایکسپیرینسڈ بن جائیں, ٹھیک ہے. سوشل ورک ایک بہت ہی یونیک ایجوکیشنل پروگرام ہے, یعنی کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ لوگ کلاس ورک کرتے ہیں, پریکٹیکلی فیلڈ ورک ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. یعنی کہ کلاسز میں آپ لوگوں نے اس کی لرننگ ہوتی ہے, پریکٹیکلی آپ لوگ باہر جا کے فیلڈز میں جا کے لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تب جا کے آپ لوگوں کو سوشل ورک کی جگہ سمجھ آتی ہے. سوشل ورک ایک بہت ہی ایک نمایاں قسم کی ڈسٹنکٹیو پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں اس کی, جیسے IFSW ہے, IASSW, AASW, یہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو سائیکیٹری سے ریلیٹڈ دماغ ذہن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں ان کو اورینٹیشن دی جاتی ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے. زیادہ تر زور اس بات پہ دی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھیں. اس کے علاوہ سوشل ورک آپ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے سوسائٹی میں انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا انٹریکشن کرنے سے جو آپ لوگ سوسائٹی میں یا فنکشن کرتے ہیں یا انٹریکشن سے آپ لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سوسائٹی میں میل فنکشننگ بھی کریٹ ہو جاتی ہے. سوشل پرابلمس کو آپ لوگوں نے کیسے سولو کرنا ہے, ہیومن بیہیویئرز کس طرح سے اپنے سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سوشل ورک کے کریکٹرسٹکس میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیسن نمبر 1 تھا. کوئی بات نہیں سمجھ آئی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جن لوگوں کو یہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا, تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان کر کے سمجھاؤں گی, تاکہ میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ آسان کروا دوں گی کہ آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں جا کے آسانی سے اس کو لکھ لیں گے. ایک جو ہے نا SOC 301 کی ایک یہ بات ہے کہ اس میں سے کانسیپچول پیپر نہیں آتا. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ SOC 101 میں آپ سے گھما پھرا کے کوسچن پوچھتے ہیں, آپ لوگوں کو سینیریو دے دیتے ہیں. اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. آپ جب لیکچر سن رہے ہیں نا, بس یہی چیزیں آپ سے وہ پوچھیں گے اور آپ نے اپنی ورڈنگ میں بتا دینی ہے. سیدھے سے کوسچن ہوتے ہیں, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. باقی اس کی جو LMS پہ جو اسیسمنٹس ہیں وہ آپ لوگ شروع دن سے ہر لیکچر کو آپ لوگ پہلے سنیں, ساتھ میں اس کا ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں, پھر دوسرا لیکچر سنیں, پھر آپ اس کا ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں, پھر تیسرا لیکچر سنیں, اس کا ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں, پھر اس کے بعد ان تینوں لیکچرز کی جا کے آپ لوگ LMS سے اسیسمنٹ کو اٹیمپٹ کریں, تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ لوگوں کو کتنا ایک سمجھ آیا ہے. اس اسیسمنٹ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کوئز میں MCQs بھی آتے ہیں, اور آپ لوگوں کے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں بھی اسیسمنٹ میں سے زیادہ تر MCQs آ جاتے ہیں. ساتھ میں آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. تو باقی جیسے جیسے میرے مائنڈ میں آتی جائیں گی پڑھائی سے ریلیٹڈ, اسٹڈی سے ریلیٹڈ اسٹریٹجیز, تو میں آپ لوگوں کو وہ ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کیسے آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے, شارٹ کی, لانگ کی. تو کریکٹرسٹکس یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن آنسر میں آتے ہیں. شارٹ میں آپ لوگوں سے خود وہ ڈیفینیشن جو ہے اس میں سے کوئی پوچھ لیتے کہ ایز اے پروفیشن بتائیں, یا ایز اے اپلائڈ سوشل سائنس بتائیں, یا ایز اے پروفیشنل ایکٹیویٹی بتائیں. اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں. وہ یہ ڈیفینیشنز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے, تاکہ آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھنا چاہیں تو آپ لوگ آسانی سے لکھ لیں. باقی یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی آتے ہیں, آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتے ہیں. بس آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ تیاری کرنی ہوتی ہے, اپنی طرف سے محنت کر کے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے, میری بھی مدد فرمائیں گے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب اور آگے ریکمینڈ بھی ضرور کر دیجیے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی ویڈیوز واچ کریں, وہ بھی جو ہے وہ ہمارے چینل کو دیکھیں. جن لوگوں کے لیے محنت, آپ لوگوں اسٹوڈنٹس کے لیے محنت ہو رہی ہے تو ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے, ان تک یہ چینل پہنچنا چاہیے. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.